السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ حلب کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ موصل سے روانہ ہونے والا پورے کا پورا لشکر نور الدین زنگی کے پاس موجود نہ تھا۔ کچھ سپاہ ملازمتیں ترک کر کے دیگر ریاستوں کا رخ کر چکی تھی اور کچھ سپاہ حالات و واقعات سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت ترک کر چکی تھی اور گھروں میں آرام کر رہی تھیں۔ حصول اقتدار کے بعد نور الدین زنگی کی اولین ترجیح فوج پر اپنی توجہ مرکوز کروانا تھی۔ اس نے حلب سے اور اس کے گرد و نواح سے فوجی بھرتی کا آغاز کیا، لشکریوں کے لیے خصوصی مراد کا اعلان کیا۔ اگر یہ لشکری نئے اور تجربہ کار تھے، لیکن انہوں نے ان لشکریوں کی کمی بخوبی پوری کر دی جو لشکر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لشکریوں کی تربیت دینے اور انہیں فن حرب سے آشنا کرنے کے لیے اس کے پاس شیرکو جیسا سردار موجود تھا جو نئے لشکروں کی تربیت بہترین خطوط پر کر سکتا تھا اور انہیں فوجی حرب سے بخوبی آشنا کر سکتا تھا۔ سلطنت موصل کے وزیر اعظم زین الدین کوچک کا حلب میں والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کوچک اس قدر پرجوش استقبال کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا جس قدر پرجوش استقبال اس کا کیا گیا۔ در حقیقت حلب کے جاسوس موصل تک رسائی حاصل کیے ہوئے تھے۔ یوں ہی وزیر اعظم کوچک کے حلب جانے کا فرمان جاری ہوا، ایک برفتار قاصد نے یہ خبر حلب پہنچا دی۔ حلب پہنچنے پر 2000 سواروں نے وزیر اعظم کوچک کو سلامی دی۔ نور الدین زنگی کا معتمد سردار اور دست راست اسد الدین شیرکو وزیر اعظم کے استقبال کے لیے بنفس نفیس خود موجود تھا۔ دونوں بڑے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملے اور بغل گیر ہوئے۔ وزیر اعظم کوچک کو سراج سے قلعے تک ایک جلوس کی شکل میں لایا گیا۔ اس قدر والہانہ استقبال دیکھ کر وزیر اعظم زین الدین کوچک پھولے نہ سمایا۔ امیر نور الدین زنگی نے اپنے امراء، وزراء اور سرداروں کے ہمراہ محل کی سیڑھیوں پر وزیر اعظم کوچک کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم کوچک نے امیر حلب کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ساتھ ہی امیر سیف الدین غازی کا فرمان بھی پیش کیا۔ نور الدین زنگی نے وزیر اعظم کوچک سے بڑے بھائی کا فرمان لے کر اسے بوسہ دینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس اپنے سر پر سجاتے ہوئے دربار میں واپس آیا۔ وزیر اعظم کوچک اپنے امیر کے فرمان کی اس قدر توقیر اور پذیرائی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے شاہی فرمان شیرکو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آج شب زین الدین کوچک وزیر اعظم سلطنت موصل اپنے اعزاز میں دی گئی ایک شاندار ضیافت میں کریں گے اور اس فرمان کو وہیں پر کھولا جائے گا۔ امیر نور الدین زنگی جو کہ زین الدین کوچک کو سلطنت موصل کا وزیر اعظم کہہ کر مخاطب کیا تھا، لہٰذا یہ امر پایہ تکمیل کو پہنچتا تھا۔ امیر نور الدین زنگی سلطنت موصل کے علاوہ امیر موصل اور موصل کے وزیر اعظم کو شرف قبولیت بخش رہے ہیں۔ اس حقیقت نے زین الدین کوچک کو دل کو قرار بخشا اور خاطر خواہ سکون میسر آیا۔ رات کو سلطنت موصل کے وزیر اعظم کوچک کے اعزاز میں شاہانہ ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ اس ضیافت میں سلطنت حلب کے محض چیدہ سرداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کوچک امیر حلب نور الدین زنگی کے بالمقابل براجمان تھا، جبکہ شیرکو امیر حلب کے دائیں جانب براجمان تھا، جس سے اس کی قدرت و منزل عیاں تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امیر حلب نور الدین زنگی نے شیرکو کو اشارے کیا، جس کے جواب میں شیرکو نے امیر موصل کا فرمان اٹھا کر پہلے اپنے سر پر رکھا، ماں بعد اسے بوسہ دینے کے بعد کھولا۔ نور الدین زنگی شاہی فرمان سماعت کرنے کے لیے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ امیر موصل کا فرمان کسی خصوصی نوعیت کا حامل نہ تھا، بلکہ ایک عام سا فرمان تھا جس میں امیر موصل عماد الدین زنگی کی شہادت پر اظہار افسوس کرنے کے بعد سیف الدین غازی کی موصل امارت سنبھالنے کا اعلان تھا۔ فرمان کے آخر میں سلطنت موصل کے عمائدین کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی اولین فرصت میں دربار میں حاضر ہو کر امیر موصل کی وفاداری کا اعلان کریں۔ فرمان سماعت کرنے کے بعد امیر نور الدین زنگی نے مؤدبانہ طور پر کہا، ہم اپنے برادر امیر موصل سیف الدین غازی کے انتہائی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے فرمان سے فیض یاب کیا۔ سلطنت موصل کے وزیر اعظم کوچک ہمارے لیے تشکر کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیں۔ فرمان کا تحریر کل وزیر اعظم کی کوچک کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم زین الدین کوچک نے امیر حلب کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ امیر حلب نے چند لمحے وزیر اعظم سے موصل میں مقیم اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں استفسار کیا، ان کی خیریت دریافت کرنے میں صرف کی، ماں بعد دربار برخاست کر دے گا۔
دربار برخاست کرنے کے بعد اگر امیر حلب نے اپنے محل کی راہ لی، لیکن شیرکو نے موصل کے وزیراعظم کوچک کو مزید گفت و شنید کے لیے دربار میں ٹھہرنے کی درخواست کی، جسے وزیراعظم نے شرف قبولیت بخشا۔ شیرکو نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم، آپ کی آمد مبارک ثابت ہوئی۔ میں پریشانی میں مبتلا تھا کیونکہ حلب کے بیشتر امراء بضد تھے موصل پر لشکر کشی کی جائے اور اسے بزر طاقت سے حاصل کیا جائے، لیکن اس کی ضد کا مخالف تھا۔ میں نے امیر حلب نور الدین زنگی کو مشتعل نہیں ہونے دیا۔ وزیراعظم نے جواب میں وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، آپ میری امید کے عین مطابق روبہ عمل ہوئے۔ موصل میں بھی امیر حلب کے اعلان پر کافی لے دے ہوتی رہی، لیکن میں نے امیر موصل سیف الدین غازی کو یہی باور کروایا کہ جب نور الدین زنگی نے موصل کی عمارت کا دعویٰ نہیں کیا تب ہمیں جنگ میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نور الدین نے بھی اس ریاست میں حقدار ہیں، اگر انہوں نے موصل کو ایک الگ ریاست قرار دیتے ہوئے اس کی عمارت کا اعلان کر دیا ہے تب ہمیں بھی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ وزیراعظم کی وضاحت سنتے ہوئے شیرکو دل ہی دل میں خوش تھا۔ اس نے انہی خطوط پر سوچتے ہوئے امیر حلب کا اعلان کروایا تھا تاکہ امیر موصل ہمیں آزاد حیثیت امیر حلب کے طور پر تسلیم کرے۔ شیرکو نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، اب ہمیں سرحدوں کے تعین کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ امیر حلب چاہتے ہیں حلب کے علاوہ الرحا پر بھی ان کے حق کو قبول کیا جائے، کیونکہ الرحا کی جنگ میں انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وزیراعظم نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، سردار شیرکو، اس حوالے سے ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیرکو نے جواباً کہا، وزیراعظم کوچک فرمائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کی حکمت و فراست کا متعارف ہوں، امید ہے آپ معقول سرحد بندی کرتے ہوئے مستقبل کے سب فتنوں کا سر کچل دیں گے۔ وزیراعظم کوچک نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کیا، میری رائے میں سلطنت حلب میں الرحا کے علاوہ تل باشر کو بھی ضم کر دیا جائے اور اس سے قبل کے تمام فتوحات علاقہ جات موصل میں ضم کر دی جائیں۔ وزیراعظم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، شیرکو، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا اس طرح ایک مضبوط اسلامی حکومت کی تقسیم کی وجہ سے دو مضبوط ریاستیں وجود پذیر نہ ہو جائیں گی؟ شیرکو نے فی الفور جواب دیا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن کیا آپ امیر موصل کو اس اقدام پر قائل کر لیں گے؟ وزیراعظم کوچک گویا ہوا، سردار شیرکو کے علم میں یہ حقیقت ہونی چاہیے، جس طرح امیر حلب ان کی قدر و منزلت سر انجام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح امیر موصل بھی اس ناچیز پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں، یہ معاملات عین اسی طرح طے پائیں گے جس طرح میں نے گزارش کیا، لیکن اس سلسلے میں سردار کو میری ایک درخواست پر غور کرنا ہوگا۔ جناب وزیر اعظم فرمائیں، آپ کا کہا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ میرے ہمراہ موصل جائیں گے؟ شیرکو نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، وزیر اعظم، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کی دانست میں میرا آپ کا ہم سفر ہونا ضروری ہے تو میں اپنی خوش نصیبی تصور کروں گا۔ وزیر اعظم نے مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، سردار شیرکو، در حقیقت میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلط کی یہ گفت معاہدے کی زبانی کلامی شرائط ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں انہیں امیر موصل کے گوش گزار کروں تاکہ آپ بھی اس کے گواہ بن جائیں اور مستقبل میں کوئی بھی دشمن اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ شیرکو کی درخواست پر اسے وزیر اعظم زین الدین کوچک کا ہمسفر بنا کر موصل روانہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کوچک امیر حلب امیر موصل کے درمیانی زبانی کلامی معاہدے کی تمام شرائط حلب میں اپنے قیام کے دوران ہی طے کر چکا تھا۔ امیر حلب نے اپنے بڑے بھائی امیر موصل سیف الدین کے فرمان کو بوسہ دے کر اس بات کو پایہ تکمیل پہنچا دیا، وہ سیف الدین غازی کو امیر موصل کی حیثیت سے تسلیم کر چکا ہے۔ دوسری جانب موصل کے وزیر اعظم کوچک نے سردار شیرکو اور امیر حلب نور الدین زنگی کو یہ یقین دہانی کروائی تھی وہ نور الدین زنگی کو بحیثیت امیر حلب امیر موصل سیف الدین غازی سے تسلیم کروا لے گا، لہذا دو حصوں میں منقسم ہونے والی موصل کی عظیم سلطنت دشمنوں کے سامنے ایک ہی رہے گی۔ وزیر اعظم کوچک سردار شیرکو کو اس لیے اپنے ہمراہ لے گیا تاکہ شیرکو کی موجودگی میں امیر حلب کا معاملہ زیر بحث لایا جائے اور شیرکو اس حقیقت کی گواہی دے، امیر موصل اپنے چھوٹے بھائی نور الدین زنگی کو حلب کی آزاد حکمران کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ حقیقت یہ تھی، امیر موصل سیف الدین غازی امیر حلب نور الدین زنگی دونوں میں سے کسی کے بھی وہم و گمان بھی نہ تھا
کسی مارکہ رائی کے بغیر ہی دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں گے۔ زمانے کا دستور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ اگر کسی امیر کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہی اقتدار کا وارث تصور کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اس فارمولے پر کم ہی عمل درآمد ہوتا تھا۔ اقتدار کے جنگ و جدل میں مصروف ہو جاتے اور فتح یاب وہی ہوتا جو وہی اقتدار پر اپنا تسلط جما لیتا۔ اگر امیر حلب نور الدین زنگی کے علم میں یہ بات ہوتی آنے والے دنوں میں حالات ان کے حق میں اس قدر موافق ہوں گے تو وہ قلعہ جابر کا محاصرہ اٹھانے میں کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ پھر حاکم قلعہ مروان لنگ سے یہ بات پرس ضرور کرتا، اس نے مرحوم امیر عماد الدین زنگی کے دربار سے نکالے گئے غلاموں کو اپنے قلعے میں پناہ کیوں دی؟ شیر کو پہلے ہی امیر حلب نور الدین زنگی کے علم میں لا چکا تھا۔ 2 قاتل اس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکے اور تیسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعہ جابر کا حاکم مروان لنگ اچانک پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ اس نے قلعے کے دفاع کے پیش نظر خواجہ سرائے یارقت جبار کے ساتھ اپنے تعاون کو یقینی بنایا تھا، لیکن اس کے تعاون کی عدم موجودگی میں ہی عماد الدین زنگی کو شہید کر دیا گیا۔ اس سارے معاملے میں اس کا نام تک نہ آیا۔ یہ اس کی عین خوش بختی تھی، لیکن اس کی یہ خوش بختی عین اس وقت رفع چکر ہوگی جب صبح سویرے ناظم جیل نے بازیابی کی اجازت طلب کی۔ غلام نے اطلاع دی، حضور والا ناظم جیل بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ مروان لنگ غصے سے داڑا، وہ کیوں صبح سویرے آن دھمکا ہے جبکہ ہم نے اسے طلب نہیں کیا؟ غلام منمنایا، حضور والا وہ کوئی اہم خبر پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہے، بازیابی کے لیے دسواس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے حاضر کیا جائے۔ وہ ڈھیڑ عمر کا حامل جیل خانہ کا ناظم اس وقت تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مروان لنگ نے عالم تیش میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بدبخت، تو اس وقت کیوں حاضر ہوا ہے؟ جیل خانہ کے ناظم مروان لنگ کی تیش کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر گرنے ہی والا تھا۔ اس کے ہمراہ آنے والے ایک غلام نے اسے سہارا دے کر کھڑا رہنے میں مدد دی۔ علی جا، میں بدبخت نہیں بلکہ نمک حرام بھی ہوں۔ حضور والا نے جو امانت مجھے سونپی تھی میں اس کی خاطر خواہ حفاظت نہ کر سکا۔ مروان لنگ تیش کے عالم میں گرجا، ارے کسی فلسفی کی اولاد، گھما پھرا کر بات نہ کر، صاف صاف بتا کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ ناظم جیل خانہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور والا، وہ عیسائی کنیز جو جیل میں بند تھی آج رات کسی پہر جیل سے فرار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مروان لنگ ایسے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ تو نے کیا بکواس کیا؟ امروزیہ فرار ہو گئی ہے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مروان لنگ عالم تیش میں داڑا، وہ ایک زہریلی ناگن ہے، مسلمان حکمرانوں سے دشمنی اس کی گھٹی میں پڑی ہے۔ وہ امیر موصل عماد الدین زنگی قتل میں ملوث ہے۔ اگر وہ گرفتار نہ ہوئی تو کسی اور مسلمان امیر یا وزیر کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گی۔ میری نظروں سے فوراً دور ہو جاؤ۔ ناظم جیل خانہ جات اپنی جان چھوٹنے پر سکن سانس لیا، وہاں سے ایسا بھاگا اپنے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اگرچہ امیر موصل عماد الدین زنگی قتل کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا، لیکن اس کے علم میں اس کے قتل میں 2 شاہی غلام ملوث تھے، اسے کسی عورت کے ملوث ہونے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ناظم جیل خانہ جات ابھی معاملے کی سنگینی پر پریشان ہو رہا تھا۔ اس دوران اسے دربار سے دوبارہ بلاوا آ گیا۔ اب تو نیم مردہ ہو گیا۔ پھر وہ دربار پہنچا جہاں پر سب بڑے سردار موجود تھے۔ فوجی سرداروں اور کوتوال شہر نے امروزہ کے فرار کی مکمل تفصیلات ناظم جیل خانہ جات کی زبانی سنی، لیکن وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکے۔ ناظم جیل خانہ جات نے انہیں تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، اس کے گھر دور پرے ایک دیہات سے ایک گوالا روزانہ دودھ پہنچانے کے لیے آتا تھا۔ آج صبح وہ حویلی کے چوکیدار کو دودھ دیتے وقت حسب عادت بآواز بلند باتیں کر رہا تھا۔ ادھر سے ناظم کا گزر ہوا۔ گوالی کی زبانی اس کے علم میں یہ بات آئی، صبح سویرے منہ اندھیرے 2 نقاب پوش عورتیں، 4 مسلح محافظ برق رفتاری کے ساتھ سرحد کی جانب جانے والی سڑک پر رواں دواں تھے۔ وہ گھوڑا سوار تھے۔ یہ سن کر ناظم جیل خانہ جات کو شک گزرا۔ اس نے گوالے سے باز پرس کی، لیکن وہ کچھ بتانے سے قاصر تھا۔ اس کے بعد ناظم جیل خانہ کا رخ کیا، اس کوٹری کا معائنہ کیا جس میں امروزیہ کو قید کیا تھا۔ وہ کوٹری خالی تھی، لہذا وہ بھاگم بھاگ یہ خبر پہنچانے آن پہنچا۔ مروان لنگ نے کوتوال شہر کو حکم دیا، فی الفور 8 مسلح گھوڑا سوار سرحد کی جانب روانہ کیے جائیں۔ کوتوال شہر کا حکم کی تکمیل کے لیے روانہ ہوا تو ناظم جیل خانہ جات نے
ڈرتے ہوئے عرض کیا، حضور والا میں نے بھی چند سوار فلان ہونے والے کے تعاقب میں روانہ کیے ہیں۔ مروان لیگ نے توصیفی انداز میں کہا، تم نے درست اقدام اٹھایا۔ مروان لیگ نے استفسار کیا، تم نے کتنے سوار روانہ کیے؟ ناظم جیل خانہ جات نے فخریہ انداز میں جواب دیا، حضور والا میں نے 4 گھوڑا سوار روانہ کیے تھے۔ مروان لیگ نے اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ گھورا اور کہا، عورتوں کے ساتھ کتنے مسلح محافظ تھے؟ حضور والا محض 4 مسلح سوار تھے۔ مروان لیگ نے عالم تیش میں استفسار کیا، 2 عورتیں 4 محافظ ملا کر کل کتنے ہوئے؟ ناظم میں سہمتے ہوئے انداز میں جواب دیا، حضور والا کل 6 نفوس ہوئے۔ بات کچھ ناظم میں جیل خانہ کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ مروان لیگ چلایا، او بیوقوف انسان، تم نے تعاقب میں محض 4 افراد روانہ کیے، جبکہ تمہارے علم میں یہ بات آ چکی تھی سرحد کی جانب فرار ہونے والوں کی تعداد 6 تھی۔ تم نے ان 4 سواروں کو بھی موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ ناظم جیل خانہ نے حیران کے ساتھ مروان لیگ کو تکتا رہا۔ شہر کے کوتوال نے تعاقب کے لیے جو 8 سوار روانہ کیے وہ شام کو واپس آئے۔ انہیں سرحد پر تو کچھ نہ ملا، مگر وہ سوار ضرور ملے جو ان سے پہلے ناظم جیل نے روانہ کیے تھے۔ ان 4 سواروں میں سے 2 زخمی تھے، 2 لاشوں میں تبدیل ہو چکے، جنہیں وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ زخمی ہونے والے سواروں کی زبانی یہ معلوم ہوا انہوں نے سرحد کے اندر ہی امروزیہ اور اس کے محافظوں کو للکارا تھا، مگر امروزیہ کے محافظ نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے دوران اس کے 2 ساتھی اپنے جان سکے، باقی 2 لڑتے ہوئے زخمی ہوئے، بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ کچھ دور تک گھوڑا دوڑانے کے بعد انہیں اپنے 2 ساتھیوں کی فکر ہوئی، جو ان کے سامنے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑوں سے گر پڑے تھے۔ ان سواروں کی تلاش میں جب یہ دونوں واپس سرحد پر پہنچے تو ان کی لاشیں ہنوز وہاں پر پڑی تھیں، جو ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ سرحد پر ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کے بھاگنے کے بعد عیسائی سواروں کا ایک دستہ آن پہنچا۔ اس دستے میں 2 عورتیں بھی موجود تھیں، جن کو ناظم جیل کے سواروں نے روکنے کی جدوجہد کی تھی۔ یہ بات غور و طلب تھی۔ مروان لیگ اور اس کے سردار تا دیر اس معاملے پر غور و خوض کرتے رہے، اس نتیجے پر پہنچے امروزے کو قید سے فرار کروانے کے لیے کسی عیسائی ریاست کے پورے دستے نے حصہ لیا تھا۔ اب یہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس دستے نے قلعہ جابر تک رسائی حاصل کی تھی۔ یہ محض 4 سوار تھے، قید خانے سے فرار کرایا تھا اور دستے کے بقایا سوار سرحد کے قریب ہی کہیں رو پوش رہے تھے۔ امروزے کے فرار نے مروان لیگ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دشمن نے کس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ قلعہ جابر کے اندر تک رسائی حاصل کی، پھر ایسی کارروائی کہ امروزہ کو قید خانہ کے بند کمرے سے اس طور فرار کروایا، کمرہ ویسے کا ویسا ہی بند رہا۔ دشمن کی اس کارروائی سے مروان لیگ کو اپنی دفاعی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے قلعے کے چاروں دروازوں پر تعینات پہرے داروں کو فی الفور تبدیل کر دیا۔ ماہ بعد فوجی سرداروں کی معیت میں قلعے کی فصیل کا معائنہ کیا، تاکہ اگر کسی جگہ سے فصیل شکستہ ہے تو اس کی مرمت کا بندوبست کیا جائے۔ اس معائنے کے دوران اسے ایک جگہ فصیل ٹوٹی ہوئی دکھائی دی۔ قریب جا کر معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کسی کے فصیل پر چڑھنے کی وجہ سے اس کے ایک حصے پر رگڑ لگی ہے۔ مروان لیگ نے فصیل سے ہٹ کر اپنا گھوڑا روکا، چند افراد کو زمین پر نشانات کا کھوج لگانے کا حکم دیا۔ معمولی سی تگ و دو کے بعد فصیل سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے عین نیچے گھوڑوں کے گھروں کے نشان ملے، جو ہنوز تازہ تھے۔ درخت کے نیچے یہ زمین کس قدر نرم تھی، اس لیے یہ نشان واضح طور پر دکھائی دیے تھے۔ مروان لیگ کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہ لگی، امروزیہ اسی جگہ سے رائے فراہ اختیار کر گئی۔ اس کے ساتھی اسی درخت تلے ٹھہرے۔ کچھ لوگ فصیل عبور کر کے قید خانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، امروزے کو لے کر رائے فرار اختیار کر گئے۔ ان حالات میں یہ شبہ سر اٹھاتا تھا، امروزے کے فرار کی سازش اس قلعے کے کچھ افراد بھی ملوث ہیں، لیکن جب تک مکمل تحقیق نہ کی جاتی یہ شبہ یقین میں نہیں ہو سکتا۔ مروان لیگ نے قریب و جوار کی عیسائی ریاستوں میں اپنے جاسوس روانہ کیے، امروزیہ کی بازیابی کروانے کے لیے مدد دیں۔ قید خانے میں بھی قرار واقعی تحقیق سر انجام دی گئی، لوگوں سے باز پرس کی گئی، کس قدر گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، لیکن سب کچھ بے سود رہا، جس کے نتیجے میں یہ تصور کرنا پڑا اس فرار میں قلعے کا کوئی فرد ملوث نہیں، بلکہ یہ سازش بالا تیار کی گئی ہے۔ اگرچہ جابر میں عیسائی کثیر تعداد میں آباد تھے، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر کسی عیسائی کو گرفتار نہ کیا گیا، کیونکہ عیسائی ریاستوں کے ساتھ مروان لیگ کے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے وہ عیسائیوں پر کسی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی میں
ظلم کرنے سے کتراتا تھا۔ مزید برآں اس نے اپنے قلعے کے دفاعی نظام میں خرابیاں موجود تھیں، جس کی بنا پر باہر کے لوگ قلعے کے اندر گھس کر اپنی کارروائی ڈال کر چلتے بنے۔ اگرچہ امیر موصل عماد الدین زنگی کی شہادت سے سلطنت موصل ظاہری طور پر ہرگز متاثر نہ ہوئی تھی، لیکن عیسائی اسے اپنی خوش قسمتی گردانتے تھے، ایک عظیم شان موقع تصور کرتے۔ شاہ جوسلین اندرون خانہ الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہا تھا۔ امیر عماد الدین کا منصوبہ تھا وہ تل باشر پر حملہ آور ہو کر شاہ جوسلین کو الرحا سے اس قدر دھول دھکیل دے گا کہ اسے تصور کی آنکھ بھی نہ دیکھ پائے گا، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ امیر عماد الدین زنگی کی شہادت پر عراق، شام، قسطنطنیہ کے عیسائی علاوہ اٹلی، فرانس اور جرمنی کے عیسائیوں نے بھی گھی کے چراغ جلائے اور جی بھر کے خوشیاں منائیں۔ ان کے علم میں تھا سلطنت موصل کی ترقی پذیر طاقت عراق اور شام کی عیسائی ریاستوں کو پھلنے پھولنے ہرگز اجازت فراہم نہ کرے گی، لہذا امیر عماد الدین زنگی کی شہادت پر ان کی خوشی جیدنی تھی۔